بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک ایسی جگہ جہاں مرنے کے بعد ہر کوئی اس جگہ جانے کی تمنا کرتا ہے جو اللہ جل شانہ نے اپنے نیک بندوں اور بندیوں کے لیے بنائی ہے۔ معزز سامعین، آج کی اس خاص ویڈیو میں ایک ایسی حدیث پیش کریں گے جسے سن کر ہر انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور ہر انسان اپنی لاپرواہی کی زندگی بدلنے کی کوشش میں لگ جاتا ہے۔ رب کریم سے دعا ہے کہ وہ ہمیں بغیر حساب و کتاب اور اپنے فضل سے جنت میں داخل فرما دے، آمین۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا موحدین میں سے بھی کوئی آدمی جہنم میں باقی رہے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، ایک شخص ہوگا دوزخ کی گہرائی سے پکارتا ہوگا، یا حنان یا منان، یہاں تک کہ جبریل اس کی آواز سن لیں گے اور اس آواز پر تعجب کریں گے، پھر وہ کہیں گے تعجب ہے، تعجب ہے، ان سے صبر نہیں ہوگا یہاں تک کہ وہ اللہ کے عرش کے سامنے سجدہ ریز ہو جائیں گے۔ تو اللہ جل شانہ فرمائیں گے، اے جبریل اپنا سر اٹھاؤ، وہ اپنا سر اٹھائیں گے تو اللہ جل شانہ پوچھیں گے، تم نے کیا عجیب بات دیکھی ہے؟ حالانکہ اللہ جل شانہ خوب جانتے ہیں جو انہوں نے دیکھا ہے۔ وہ عرض کریں گے، اے رب، میں نے جہنم کی گہرائی میں ایک آواز سنی جو پکار رہا ہے، یا حنان یا منان، تو مجھے اس آواز سے تعجب ہوا۔ تو اللہ جل شانہ فرمائیں گے، اے جبریل جاؤ مالک کے پاس، اور یہ مالک جہنم کا نگران ہے، اسے کہو کہ اس بندے کو نکال دے جو یا حنان اور یا منان پکار رہا ہے۔ جبریل جائیں گے جہنم کے دروازے میں سے ایک دروازے کے پاس، اس کے دروازے پر دستک دیں گے تو جہنم کا نگران مالک نکلیں گے۔ تو جبریل امین علیہ السلام کہیں گے، اللہ فرما رہے ہیں کہ اس بندے کو نکال دے جو یا حنان یا منان پکار رہا ہے۔ تو وہ جہنم میں جائیں گے، اس کو تلاش کریں گے مگر وہ نہیں ملے گا، حالانکہ مالک اہل جہنم کو اس سے زیادہ پہچانتے ہیں جتنی ماں اپنی اولاد کو پہچانتی ہے۔ وہ باہر آئیں گے اور جبریل امین علیہ السلام سے کہیں گے کہ دوزخ نے اس وقت ایک سانس لیا ہے، میں پتھر کو لوہے سے اور لوہے کو آدمی سے الگ نہیں کر سکتا۔ جبریل امین علیہ السلام واپس جائیں گے اور اللہ کے عرش کے سامنے سجدہ ریز ہو جائیں گے۔ تو اللہ جل شانہ فرمائیں گے، اے جبریل اپنا سر اٹھاؤ، تم میرے بندے کو کیوں نہیں لائے؟ وہ عرض کریں گے، یا رب، مالک کہتا ہے کہ جہنم نے سانس لیا ہے، میں پتھر کو لوہے سے اور لوہے کو انسان سے الگ نہیں کر سکتا۔ تو اللہ جل شانہ فرمائیں گے، مالک سے کہو میرا بندہ فلاں گڑھے اور فلاں کونے میں ہے۔ تو جبریل امین علیہ السلام جائیں گے اور اس کو بتائیں گے اس بندے کے بارے میں۔ تو مالک داخل ہوں گے تو وہ بندہ مالک کو اس حالت میں ملے گا کہ وہ اوندے منہ پڑا ہوگا، اس کا سر پاؤں کے ساتھ بندھا ہوگا، اس کے پاس سانپ بچھو ہوں گے۔ تو مالک اسے ایک جھٹکا دیں گے جس سے سانپ اور بچھو گر جائیں گے، پھر مالک اسے ایک اور جھٹکا دیں گے جس سے اس کی بیڑیاں اور ہتھکڑیاں کھل جائیں گی، پھر اسے آگ سے نکال کر آب حیات میں غسل دیں گے اور اس کو جبریل امین علیہ السلام کے حوالے کریں گے۔ بس جبریل امین علیہ السلام اس کو پیشانی کے بالوں سے پکڑیں گے اور اسے کھینچیں گے
اور جبریل امین علیہ السلام اسے لے کر فرشتوں کی جس مجلس میں بھی آئیں گے تو وہ کہیں گے افسوس ہے اس بندے پر، پھر اللہ کے عرش کے سامنے سجدہ ریز ہو جائیں گے تو اللہ جل شانہ فرمائیں گے اے جبریل اپنا سر اٹھاؤ، اور اللہ فرمائیں گے اے میرے بندے کیا میں نے تجھے خوبصورت پیدا نہیں کیا؟ کیا میں نے تیری طرف رسول نہیں بھیجے؟ کیا انہوں نے تیرے سامنے میری کتاب نہیں پڑھی؟ کیا انہوں نے تجھے اچھی بات کا حکم اور بری بات سے منع نہیں کیا؟ پھر اللہ فرمائیں گے پھر تو نے ایسے ایسے کیوں کیا؟ بندہ کہے گا اے میرے رب میں نے اپنے آپ پر ظلم کیا، یہاں تک کہ دوزخ میں اتنے سال پڑا رہا، مگر میں نے امید تجھ سے نہیں توڑی۔ اے میرے رب میں نے تجھے یا حنان اور یا منان پکارا، اور تو نے اپنے فضل سے مجھے جہنم سے نکال لیا، مجھ پر رحم کر۔ اللہ جل شانہ فرمائیں گے اے میرے فرشتوں گواہ بن جاؤ میں نے اس پر رحم کر دیا، چنانچہ اللہ جل شانہ اسے جنت میں داخل فرما دیں گے اور اس پر اپنا فضل و کرم اور رحمت فرما دیں گے۔ امید ہے دوستو ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ مزید اس طرح کی انٹرسٹنگ ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو بھی ساتھ پریس کیجئے تاکہ نئی آنے والی ہر ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ والسلام۔